بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 11واں سپارہ سورہ ہود۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را یہ کتاب جس کی آیات مستحکم کی گئی ہے، خوب کھول کر بیان کر دی گئی ہے، ایک حکمت والے باخبر کی طرف سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں اس کی طرف سے تم کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگا کرو، پھر رجوع کرو اس کی طرف، وہ تم کو ایک مقررہ مدت تک اچھا فائدہ پہنچائے گا اور ہر زیادہ کام کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر تم نے روح گردانی کی تو میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ ذرا نظر کرو، یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے پردہ کریں، تو سن لو کہ جب یہ اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی باتوں کو جانتا ہے اور کھلی باتوں کو بھی، بے شک وہ تو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ ہر ایک کی جگہ جہاں وہ رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جہاں وہ عارضی رہتا ہے اسے بھی، یہ سب کچھ روشن کتاب میں لکھا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے۔ اور اگر تم کہو کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ عَلَىٰ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ہم معینہ مدت تک ان سے عذاب کو روک دیں تو کہیں گے کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے، دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے والا نہیں، اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور۔ اور اگر انسان کو ہم اپنے پاس سے نعمت بخش دیں پھر اس سے چھین لیں تو نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ سب سختیاں
مجھ سے دور ہو گئی ہیں، بلا شبہ وہ بڑا خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ مگر جو لوگ صبر کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، یہی ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور بڑا بدلہ ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ۔ تو شاید تم کوئی چیز چھوڑ دینا چاہتے ہو وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے، اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے کہ کافر یہ کہنے لگیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو خود بنا لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو ایسی 10 صورتوں کو بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس جس کو بلا سکتے ہو بلا لو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ پھر اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر تم اسلام لے آنا چاہتے ہو۔ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ یہی ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور آخرت میں ان کے اعمال برباد ہوں گے، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں بے اثر ہیں۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ کیا جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ ایک گواہ اسی میں موجود ہے، قرآن کا منکر اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے جو پیشوا اور رحمت ہے، ایسے لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کسی دوسرے فرقے میں سے اس قرآن کا انکار کرے گا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو تم قرآن سے شک میں مت پڑو، جو تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اولئک یعرضون علی ربہم ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ اور اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور گواہ یوں کہیں گے کہ یہی تو ہیں جو اللہ پر جھوٹ گڑتے تھے۔ سن لو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ اور جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں کجی نکالتے تھے، اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے تھے۔
اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا یستطیعون السمع وما كانوا یبصرون۔ یہ لوگ زمین پر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تھے اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی بھی نہیں ہے۔ ان کو دگنا عذاب ہوگا، یہ لوگ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے اور جو معبود تراش رکھے تھے وہ سب غائب ہو گئے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ لازمی بات ہے آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں یہی لوگ ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کی، یہی جنتی ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ مثل الفریقین کالأعمی والأصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ دونوں فریقوں یعنی کافر اور مومن کی مثال ایسی ہے کہ ایک اندھا اور بہرا ہو اور ایک دیکھتا سنتا ہے، تو کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ڈراتا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ یہ کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بندگی مت کرو، میں تمہارے حق میں ایک دردناک دن کے عذاب سے اندیشہ رکھتا ہوں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی جانتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو بھی وہی ہوتے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے لوگ ہیں، اور یہ بھی ظاہر رائے سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر فضیلت کی کوئی بات بھی نہیں پاتے، بلکہ ہم تم کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بھلا یہ تو بتلاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر قائم ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھ کو رحمت عطا کی ہے، پھر وہ آپ لوگوں کو نظر نہ آئے، کیا ہم اس کو تمہارے گلے میں ڈال دیں اور تم اس سے نفرت کیے جاؤ؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اور اے میری قوم، میں تم سے اس پر مول نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ ہی کے ذمہ ہے اور میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں۔ جو ایمان لائے ہیں وہ تو اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم نادانی کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان کو نکال دوں تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِي تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا
اللہ عالم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین۔ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کی بات جانتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں جن کو تم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو اللہ ان کو ان کی نیکی کا بدلہ نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اگر میں ایسا کہوں تو میں ظلم کرنے والا ہوں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا ہے، اور جھگڑا بھی بہت سا کیا، جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ نوح علیہ السلام نے کہا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون۔ اگر میں چاہوں کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں، اور اللہ چاہے تم کو گمراہ کرے، تو میری خیر خواہی تمہارے کام نہ آئے گی۔ وہی تمہارا رب ہے، اور تم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ کیا یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے یہ قرآن بنا لیا ہے تو میرا گناہ مجھ پر ہوگا، اور جو تم جرم کرتے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر کچھ غم نہ کرو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہماری نگرانی میں بناؤ، اور جو ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی، اور جب قوم کا کوئی سردار نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتا تو وہ مذاق اڑاتا۔ نوح علیہ السلام کہتے کہ اگر آج تم ہمارے ساتھ تمسخر کرتے ہو، ہم تم پر ہنستے ہیں جس طرح تم ہم پر ہنستے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِیہِ عَذَابٌ یُخْزِیہِ وَیَحِلُّ عَلَیْهِ عَذَابٌ مُقِیمٌ۔ تو تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور اس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح سے کہا، ہر قسم کے ایک نر اور ایک مادہ 2 عدد کشتی میں چڑھا لو، اور اپنے گھر والوں کو مگر جس پر حکم نافذ ہو چکا ہے، اور دوسرے ایمان والوں کو، اور بجز تھوڑے آدمیوں کے ان کے ساتھ ایمان نہ لائے تھے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔
اور نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، بے شک میرا رب غفور اور رحیم ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ۔ اور وہ ان کو لے کر چلنے لگی پہاڑ جیسی موجوں میں، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وہ ایک علیحدہ مقام پر تھا، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ اس نے کہا ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، لیکن جن پر وہی رحم کرے گا۔ اور دونوں کے بیچ میں ایک موج حائل ہو گئی، بس وہ بھی غرق ہو گیا۔ اس نے کہا ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، لیکن جن پر وہی رحم کرے گا۔ اور دونوں کے بیچ میں ایک موج حائل ہو گئی، بس وہ بھی غرق ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اور حکم ہو گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، اور پانی گھٹ گیا اور قصہ ختم ہو گیا، اور کشتی کوہ جودی پر آ ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ کافر لوگ رحمت سے دور ہوں۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا اے میرے رب، میرا یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو احکم الحاکمین ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ نے کہا اے نوح یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، یہ تباہ کار ہے، سو مجھ سے ایسی درخواست نہ کرو جس کی تم کو خبر نہیں، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے رب میں اس امر سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی درخواست کروں جس کی مجھے خبر نہ ہو، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور رحم نہ فرمایا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم۔ کہا گیا اے نوح اترو، ہماری طرف سے سلام اور برکتیں تم پر نازل ہوں گی اور ان جماعتوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور بہت سی جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جن کو میں چند روز عیش دوں گا، پھر میری طرف سے سخت سزا ہوگی۔